بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 3 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ سن کر نوشیروان خوش ہوا کہ کاؤس ایران کا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے۔ اس کی نسل کے کسی شہزادے سے شہزادی مہر نگار کی شادی ہونا بہت ہی اچھی بات تھی۔ نوشیروان نے بختک کو اجازت دے دی کہ وہ شہزادہ اولاد کو مدائن بلا لے تاکہ شہزادی مہر نگار کی شادی اس سے کر دی جائے۔ بختک اپنی اس تجویز کی کامیابی پر پھولا نہ سمایا۔ اسی وقت شہزادہ اولاد کو خط لکھا کہ فوراً مدائن پہنچو، میں نے نوشیروان کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ تمہاری شادی مہر نگار سے کر دی جائے۔ شہزادہ اولاد کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے خاندان میں اب بادشاہت باقی نہ رہی تھی اور وہ مدائن سے بہت دور ایک غیر آباد صوبے میں پڑا ہوا تھا۔ وہ بختک کا خط ملتے ہی اپنے چند دوستوں کو لے کر مدائن آ پہنچا۔ نوشیروان نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اپنے محل میں ٹھہرایا۔ اگلے روز اس نے عام اعلان کرا دیا کہ امیر حمزہ ہندوستان میں لندھور کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اس لیے اب مہر نگار کی شادی شہزادہ اولاد مرزبان سے ہوگی۔ مدائن کے لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو ان کے رنج اور غصے کی انتہا نہ رہی۔ امیر حمزہ کے اچھے اخلاق اور بہادری نے مدائن والوں کے دل جیت لیے تھے۔ ان کے مارے جانے کی خبر سنتے ہی لوگ دھاڑے مار مار کر رونے اور سروں پر خاک ڈالنے لگے۔ ادھر یہ خبر شہزادی مہر نگار کے محل میں بھی پہنچی۔ شہزادی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ کنیزوں اور لونڈیوں نے اس بات کی اطلاع ملکہ مہر انگیز کو دی۔ ملکہ نے خواجہ بزرج مہر کو بلایا اور ان سے سب حال کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، اچھا میں خود شہزادی کے پاس جا کر اسے سمجھاتا ہوں۔ خواجہ بزرج مہر جب شہزادی کے پاس گئے تو دیکھا کہ صدمے سے اس کا برا حال ہے۔ بزرج مہر نے شہزادی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور چپکے چپکے اس کو اصل قصہ سنایا اور کہا کہ فکر نہ کرو، یہ سب دشمنوں کی شرارت ہے۔ امیر حمزہ کو گستم پہلوان نے مکاری سے زہر دیا تھا، لیکن وہ شاہ مہرے کی وجہ سے محفوظ رہے۔ خدا نے چاہا تو آج سے 40 دن بعد وہ ایران واپس آ جائیں گے۔ اب تم رونا دھونا ختم کر کے بادشاہ سے کہو کہ 40 دن ٹھہر جائیں، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے جس سے چاہیں میری شادی کر دیں۔ شہزادی نے فوراً ہی نوشیروان کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے شہزادہ اولاد مرزبان سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن 40 دن کے بعد یہ شادی ہو تو مناسب ہے۔ نوشیروان نے شہزادی کی یہ بات منظور کر لی۔ بختک کو جب یہ خبر ملی تو اس نے دل میں کہا غضب ہو گیا، یہ شادی 40 دن پر ٹل گئی۔ اگر اس دوران میں امیر حمزہ مدائن آ پہنچے تو میرے حق میں بہت برا ہوگا۔ کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہیے کہ شادی تو بے شک 40 دن بعد ہو، مگر شہزادہ اولاد مرزبان کسی طرح شہزادی مہر نگار کو مدائن سے اپنے ساتھ فوراً لے جائے۔ بختک بہت دیر تک دماغ لڑاتا رہا۔ آخر ایک تدبیر ذہن میں آئی۔ اولاد مرزبان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، شہزادے ایک راز کی بات تم سے کہتا ہوں، اسے غور سے سنو۔ امیر حمزہ کے مارے جانے کی خبر خود ہم نے اڑائی ہے، حقیقت میں وہ زندہ سلامت ہے۔ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ اس کی شادی شہزادی مہر نگار سے ہو، کیونکہ وہ غیر قوم کا آدمی ہے اور ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ تم ہر طرح شہزادی کے لائق ہو، مگر اب اس بڈھے بزرج مہر نے شہزادی کو سکھا پڑھا کر 40 دن کی مہلت لے لی ہے۔ بزرج مہر جانتا ہے کہ امیر حمزہ زندہ ہے اور اسے یقین ہے کہ 40 دن کے اندر اندر امیر حمزہ مدائن پہنچ جائے گا اور بادشاہ کو اپنے وعدے کے مطابق شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر شہزادہ اولاد مرزبان نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں لال پیلی کر کے کہنے لگا، امیر حمزہ کی کیا مجال کے شہزادی سے شادی کر سکے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بختک نے کہا لگایا اور کہا، شہزادے ابھی تم نے امیر حمزہ کو دیکھا نہیں ہے، تبھی یہ بات منہ سے نکالنے کا حوصلہ ہوا ہے۔ سچ پوچھو تو میں بھی امیر حمزہ کی شجاعت اور بہادری کا لوہا مانتا ہوں۔ اس سے مقابلے کا خیال بھی دل میں نہ لانا، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ وہ تم جیسے 1000 آدمیوں پر اکیلا ہی بھاری ہے۔ لڑائی بھڑائی سے اس پر قابو پانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ہاں، چالاکی اور عیاری سے کام لے کر اسے ذک پہنچائی جا سکتی ہے۔ بختک کی زبان سے امیر حمزہ کی خوبیاں سن کر شہزادہ اولاد مرزبان کا کلیجہ بیٹھ گیا۔
اور تلوار کے دستے پر رکھا ہوا ہاتھ خود بخود ہٹ گیا۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنے لگا، پھر آپ جلدی مجھے کوئی تدبیر ایسی بتائیے کہ میں شہزادی مہر نگار سے شادی کر لوں اور امیر حمزہ سے مقابلہ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ ہاں، اب تم نے عقل سے کام لیا ہے۔ بختک نے مسکرا کر کہا، تم سیدھے نوشیروان کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ حضور، مجھے خدشہ ہے کہ امیر حمزہ کے حمایتی شہزادی مہر نگار کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ دیر مدائن میں رہی تو دشمنوں کے ہاتھوں اسے نقصان پہنچے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے فوراً میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 40 دن سے پہلے شہزادی سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ تمہاری یہ درخواست قبول کر لے گا۔ غرض بختک نے شہزادہ اولاد مرزبان کو اچھی طرح پٹی پڑھا کر نوشیروان کے پاس بھیجا اور اس نے ایسی عاجزی اور مسکینی سے اپنی درخواست پیش کی کہ بادشاہ انکار نہ کر سکا۔ اسی وقت حکم دیا کہ شہزادی مہر نگار کے جہیز کا سامان تیار کیا جائے۔ فوج کے 12,000 جوان شہزادی کی حفاظت کے لیے ساتھ بھیجے گئے اور انہیں خوب سمجھا دیا گیا کہ 40 دن تک شہزادہ اولاد مرزبان کو شہزادی مہر نگار کی صورت نہ دیکھنے دیں اور کوئی شخص شہزادی کی اجازت کے بغیر اس کے خیمے میں داخل نہ ہو۔ 40 دن گزرنے کے بعد شہزادہ اولاد کو اختیار ہوگا کہ وہ شہزادی سے شادی کر لے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، شہزادی مہر نگار کی رخصتی ہو گئی اور ایک عظیم لاؤ لشکر کے ساتھ شہزادہ اولاد مرزبان اپنے صوبے کی جانب روانہ ہوا۔ شہزادی کی حفاظت کے لیے 12,000 فوجی 24 گھنٹے ڈیوٹی پر حاضر رہتے تھے اور کسی پرندے تک کی مجال نہ تھی کہ شہزادی کے خیمے کے قریب بھی پر مار جاتا۔ ادھر شہزادی ایک ایک دن گنتی جاتی تھی۔ آخر 39 روز گزر گئے اور 40واں دن آیا۔ شہزادہ اولاد کا لشکر ایک خوشنما پہاڑ کے دامن میں اترا اور خیمے لگائے جانے لگے۔ شہزادے نے ادھر اپنی شادی کی خوشی میں ناچ رنگ کی محفلیں سجائیں اور ادھر شہزادی دل میں کہتی تھی کہ آج 40واں دن ہے اور بزرج مہر نے کہا تھا کہ 40 دن کے اندر اندر امیر حمزہ آ جائیں گے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ خیر کچھ بھی ہو، میں شہزادہ اولاد سے ہرگز شادی نہ کروں گی۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس روز اولاد مرزبان کا لشکر پہاڑ کے دامن میں اترا، عین اسی روز امیر حمزہ اور لندھور کا لشکر اسی پہاڑ کی دوسری جانب آیا۔ یہ ایسی حسین اور سرسبز وادی تھی کہ امیر حمزہ یہاں چند روز ٹھہرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عادی پہلوان کو حکم دیا کہ پڑاؤ کیا جائے۔ دریا کے کنارے امیر حمزہ نے اپنا خیمہ لگوایا اور ادھر ادھر گھوم پھر کر قدرت کے نظاروں کا تماشا کرنے لگے۔ طبیب اقلیمو نے عمرو کو دیکھا کہ بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا ہے۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس جنگل میں ایک ہرن ایسا ملتا ہے جس کا گوشت زہر کا اثر دور کرنے میں اکثیر ہے۔ اس ہرن کا رنگ سنہری ہے اور وہ اتنا تیز رفتار ہے کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ تم جاؤ اور اس ہرن کو پکڑ کر لاؤ تاکہ میں اس کے کباب بنا کر امیر حمزہ کو کھلاؤں۔ عمرو نے گھور کر اقلیمو کو دیکھا اور ناراض ہو کر بولا، تمہیں مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، کوئی نہ کوئی کام بتاتے ہو رہتے ہو۔ امیر حمزہ کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں اسی وقت اپنی زنبیل میں بند کر کے وہیں جزیرہ نوردن پر جا کر چھوڑ آتا۔ یہ کہہ کر اٹھا اور سنہری ہرن کی تلاش میں جنگل کی جانب روانہ ہوا۔ کچھ فاصلے پر دیکھا کہ 4 ہرن گھاس میں ٹہل رہے ہیں اور ان میں ایک کا رنگ سنہری اور سورج کی دھوپ میں سونے کے پانی کی طرح چمکتا ہے۔ عمرو ان کی طرف بڑھا تو ہرن چوکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگے، ایک مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کو، تیسرا شمال اور چوتھا جس کا رنگ سنہری تھا جنوب کی طرف بھاگ اٹھا۔ عمرو نے بھی چوکڑیاں بھریں اور اس ہرن کے پیچھے دوڑا۔ آخر اسے پہاڑ کی دوسری جانب جا کر پکڑ لیا اور کندھے پر ڈال کر لے چلا۔ یکا یک عمرو کی نظر ان ہزاروں خیموں پر پڑی جو پہاڑ کے دامن میں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ حیران ہو کر کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لشکر آن کر ٹھہرا ہے، ذرا معلوم تو کروں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے سنہری ہرن کو ایک غار میں بند کر کے اس کے منہ پر پتھر رکھا اور خود پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا۔ ایک چھوٹے سے تالاب کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ 2 آدمی فوجی وردی پہنے کھڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں سونے کا اور دوسرے کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہے۔ عمرو نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا اور کہا، جناب آپ کون لوگ ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ان میں سے ایک نے عمرو کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، پھر جواب میں کہا، ہم شہنشاہ نوشیروان کی بیٹی شہزادی مہر نگار کے غلام ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے امیر حمزہ کے ہندوستان جانے، لندھور کے ہاتھوں مارے جانے
اور شہزادی مہر نگار کی شادی کا سارا واقعہ اسے سنایا۔ آخر میں کہنے لگا کہ آج 40واں دن ہے، کل مرزبان شہزادی سے شادی کرے گا۔ امرو یہ داستان سن کر بدحواس ہو گیا، مگر خواجہ بزرج مہر کی دانائی اور دور اندیشی پر دل پہ آفرین کہی۔ اب انہوں نے امرو سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ امرو نے جواب دیا، صاحب میری کیا پوچھتے ہو، نہایت مفلس اور غریب آدمی ہوں، ایک ہاتھ سے لولا اور ایک پاؤں سے لنگڑا ہوں، ہزاروں علاج کیے مگر کسی دوا سے فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک تجربے کار طبیب نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ اگر چاندی کے برتن میں پانی پیوں تو ہاتھ اچھا ہو اور سونے کے برتن میں پیوں تو پاؤں ٹھیک ہو۔ بھلا مجھ غریب کو سونے چاندی کے برتنوں میں پانی کون پلاتا؟ خدا کی قدرت ہے کہ اس وقت آپ سے ملاقات ہوئی، مہربانی کرو اور مجھے ان برتنوں میں پانی پینے کی اجازت دو، شاید میں اچھا ہو جاؤں۔ امرو نے اس عاجزی سے گفتگو کی کہ ان لوگوں کا دل پسیج گیا۔ پہلے شخص نے چاندی کا پیالہ امرو کو دیا، اس نے چشمے سے پانی بھر کر پیا اور فوراً اپنا بایاں ہاتھ ہلا کر خوشی سے بولا، میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اب جلدی سے سونے کا پیالہ بھی مجھے دو کہ اس میں پانی پیوں۔ دوسرے نے سونے کا پیالہ بھی امرو کو تھما دیا، اس نے اس میں بھی پانی بھر کر پیا اور اپنی ایک ٹانگ کو حرکت دی۔ آہا، یہ بھی ٹھیک ہو گئی، لاؤ میاں ہمارے پیالے ہمیں دو، تم ٹھیک ہو گئے ہو، انہوں نے کہا۔ یہ سن کر امرو نے چھلانگ لگائی اور دور جا کھڑا ہوا۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ عجیب مسخرہ ہے۔ امرو نے کہا، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ یہ پیالے تمہیں واپس دے دوں۔ فرض کرو میرے ہاتھ پیر پھر بگڑ گئے تو میں سونے چاندی کے برتن کس سے مانگتا پھروں گا؟ وہ دونوں برا بھلا کہتے ہوئے امرو کے پیچھے لپکے، مگر امرو ان کے ہاتھ کہاں آتا تھا۔ دیر تک انہیں دوڑاتا رہا، آخر ہانپ ہانپ کر دونوں بے دم ہو گئے اور امرو ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کو الزام دیتے اپنے لشکر میں واپس پہنچے۔ ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر کپڑا بچھائے اور چند کتابیں اپنے آگے دھرے ایک نجومی بیٹھا ہے۔ بہت سے لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ نجومی ہر سوال کا جواب دیتا ہے اور ٹھیک ٹھیک باتیں بتاتا ہے۔ یہ دونوں بھی اس کے پاس پہنچے۔ نجومی نے ان سے سونے کی 5 اشرفیاں لیں اور کہا، فرمائیے جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نجومی، تم ہو کہ ہم؟ انہوں نے ناراض ہو کر کہا، تم خود بوجھو کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ نجومی نے کچھ حساب لگایا، پھر کہا، آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے، شاید برتن ہیں، ایک چاندی کا اور دوسرا سونے کا۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے، پھر بولے، ارے نجومی، آفرین ہے تیرے کمال پر، اچھا یہ بتا کہ ہمارے وہ برتن ہمیں واپس مل جائیں گے؟ نجومی نے پھر حساب لگایا اور بولا، میرا علم کہتا کہ ضرور مل جائیں گے۔ یہ سن کر سپاہی بہت خوش ہوئے اور سیدھے شہزادی مہر نگار کے خیمے پر پہنچے۔ پہرے داروں سے کہا کہ ہمیں شہزادی سے کچھ کہنا ہے۔ شہزادی نے انہیں بلا لیا۔ وہ سمجھی شاید امیر حمزہ کے بارے میں کوئی خبر لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے نجومی کا ذکر کیا کہ بڑا با کمال شخص ہے، ممکن ہے وہ امیر حمزہ کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ شہزادی مہر نگار نے انہیں تو رخصت کیا اور خود اس سوچ میں پڑ گئی کہ وہ نجومی کون ہے۔ یکا یک خیال آیا کہ وہ امرو عیار ہوگا اور اسی نے ان بیچاروں کے برتن بھی ہتھیائے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور اس نجومی کو ہمارے پاس لے آؤ۔ حکم کی دیر تھی، نجومی حاضر ہو گیا۔ شہزادی مہر نگار نے پردے کے پیچھے سے دیکھا کہ ایک شخص جس کی داڑھی مونچھیں سفید ہیں، لمبا سا چگا پہنے ہوئے اور چند کتابیں بغل میں دبائے کھڑا ہے۔ وہ بھی علم نجوم میں خواجہ بزرج مہر کی شاگرد تھی۔ اسی وقت حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ نجومی دراصل امرو عیار کے سوا اور کوئی نہیں۔ شہزادی نے اسے خیمے کے اندر بلا لیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی داڑھی کو ایسا جھٹکا دیا کہ وہ اکھڑ کر ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے بعد شہزادی نے نجومی کی نکلی مونچھیں بھی اکھاڑ ڈالی۔ اب جو دیکھا تو امرو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے فوراً شہزادی کے پاؤں پر بوسہ دیا اور کہا، معاف کیجئے شہزادی صاحبہ، آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ بھیس بدلنا پڑا۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ شہزادی نے ہنس کر کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ امیر حمزہ کہاں ہیں؟ پہاڑ کی دوسری طرف اترے ہیں، لندھور بھی ان کے ساتھ ہی آیا ہے۔ امرو نے جواب دیا، ابھی اتنی ہی باتیں ہوئی تھیں کہ یکا یک خیمے کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ امرو نے جلدی سے نکلی داڑھی مونچھیں چہرے پر لگا لیں، پھر اپنی زنبیل سے سونے چاندی کے پیالے نکال کر شہزادی کو دے دیے اور کہا، یہ پیالے آپ کے غلاموں کے ہیں، انہیں دے دیجئے۔ اتنے میں ایک غلام خیمے میں داخل ہوا، جھک کر شہزادی کو سلام کیا اور بولا، حضور، اس نجومی کو شہزادہ مرزبان نے طلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا کر شہزادے سے کہو کہ نجومی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس آتا ہے۔ شہزادی نے غلام سے کہا اور وہ سلام کر کے الٹے قدموں لوٹ گیا۔
عمرو ذرا ہوشیار رہنا، ہم نے سنا ہے کہ یہ شخص جس کا نام شہزادہ اولاد مرزبان ہے بہت مکار ہے، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ فکر نہ کیجیے، دیکھیے میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، عمرو نے کہا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ اولاد مرزبان کے آدمیوں نے عمرو کو گھوڑے پر سوار کروایا اور شہزادے کے پاس لے گئے۔ وہ ایک بڑے سے خیمے میں بڑی شان و شوکت سے بیٹھا تھا۔ عمرو نے جھک کر سلام کیا اور کہا، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، اس خادم کو کیوں یاد فرمایا ہے؟ اے نجومی، ہم نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، یہ تو بتاؤ کہ شہزادی مہر نگار نے تم سے کیا پوچھا؟ جہاں پناہ انہوں نے مجھ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ میں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے، مگر یہ بات میں نے شہزادی سے نہ کہی، ان سے کہہ دیا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ خوب، تم نے ٹھیک کہا۔ اور کیا باتیں ہوئیں؟ حضور، میں نے شہزادی صاحبہ سے کہا کہ شہزادہ اولاد مرزبان سے فوراً شادی کر لو، کیونکہ یہی تمہاری قسمت میں لکھا ہے، جسے بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے انہیں ایسا سمجھایا کہ اب شہزادی صاحبہ آپ سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ سن کر شہزادہ مرزبان کی خوشی کی حد نہ رہی۔ غلاموں کو حکم دیا کہ نجومی کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے۔ عمرو نے شہزادے سے کہا، حضور، اس خادم کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں اپنے اپنے فن میں طاق ہیں۔ ایک بیٹا فولادی گرز گھمانے میں ماہر ہے، دوسرا بیٹا پٹے بازی جانتا ہے، تیسرا ڈھول بجانے میں استاد ہے، اور چوتھا نفیری ایسی بجاتا ہے کہ انسان تو انسان جانور تک جھومنے لگتے ہیں۔ اجازت ہو تو وہ کل آپ کی شادی کے مبارک موقع پر حاضر ہو کر اپنا اپنا کمال دکھائیں۔ اجازت ہے، اولاد مرزبان نے کہا۔ عمرو اسے دعائیں دیتا ہوا خیمے سے باہر نکلا اور پہاڑ کی طرف چلا۔ غار میں سنہری ہرن بند تھا، وہاں سے ہرن کو پکڑ کر اپنے لشکر میں واپس آیا، ہرن کو اقلیموں کے حوالے کیا اور پھر سیدھا مقبل وفادار کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ عادی پہلوان سے کہو کہ فوراً لندھور کے خیمے میں پہنچے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تم بھی عادی کو لے کر وہاں آؤ، ایک ضروری مشورہ کرنا ہے۔ عمرو جب لندھور کے پاس گیا تو وہ کھانا کھا رہا تھا۔ عمرو کو آتا دیکھا تو خوش ہو کر بولا، خوب آئے، میں تمہیں بلوانے ہی والا تھا، تمہارا گانا سنے بہت دن ہو گئے ہیں، آج سنے بغیر نہ جانے دوں گا۔ جناب، آپ کو گانے کی سوجی ہے اور یہاں امیر حمزہ کی جان خطرے میں پڑی ہے۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ یہ سنتے ہی لندھور کھانا پینا بھول گیا اور حیرت سے کہنے لگا، کیا کہتے ہو؟ امیر حمزہ کی جان کو کس سے خطرہ ہے؟ فوراً مجھے بتاؤ تاکہ ابھی جا کر اس کو تہس نہس کر دوں۔ تب عمرو نے شہزادی مہر نگار اور شہزادہ اولاد مرزبان کی شادی کا سارا قصہ لندھور کو کہہ سنایا۔ اب تو لندھور میں صبر کی تاب نہ رہی، اپنا فولادی گرز اٹھا کر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر عمرو نے سمجھایا کہ اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے، کل صبح چلیں گے۔ اتنے میں عادی پہلوان اور مقبل وفادار بھی آ پہنچے۔ عمرو نے انہیں بھی تمام حالات سے باخبر کیا۔ عادی پہلوان دل میں خوش ہوا کہ کل شہزادہ مرزبان کی شادی ہو رہی ہے، اس نے طرح طرح کے کھانے پکائے ہوں گے، لندھور اور مقبل تو لڑنے بھرنے میں لگے رہیں گے اور میں دیگوں کا صفایا کروں گا۔ اگلے روز صبح سویرے لندھور نے گرز سنبھالا، عادی پہلوان نے گلے میں بڑا سا ڈھول ڈالا، مقبل وفادار نے نفیری لی اور خود عمرو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل بنا کر پٹا ہلانے لگا۔ اس نے لندھور کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ شہزادہ مرزبان کو زندہ پکڑنا ہے۔ جب یہ چاروں شہزادے کے لشکر میں آئے تو وہاں شادی کا ہنگامہ برپا تھا۔ ایک عظیم الشان خیمے کے اندر شہزادہ مرزبان دلہا بنا بیٹھا تھا۔ اس نے جب نجومی کے چاروں بیٹوں کے آنے کا حال سنا تو فوراً اپنے حضور میں طلب کیا۔ عمرو نے پٹے بازی کے کمالات دکھائے، پھر عادی نے ڈھول بجایا اور مقبل وفادار نے نفیری، آخر میں لندھور نے اپنا فولادی گرز گھمانا شروع کیا۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ خیمہ کانپنے لگا اور لوگ دہشت زدہ ہو کر چیخنے چلانے لگے۔ شہزادہ اولاد مرزبان کی بھی گھگھی بن گئی۔ اس نے اشارے سے کہا کہ گرز گھمانا بند کرو، مگر اسی وقت لندھور نے خیمے کی بلیوں اور بانسوں پر گرز دے مارا اور خیمہ دھڑام سے گر گیا۔ اس کے بعد لندھور نے ایک زبردست نعرہ مارا اور کہا، جو مجھ کو جانتا ہے وہ بھی سن لے اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میرا نام لندھور ہے اور میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شہزادہ مرزبان کے تمام ساتھی بھاگ نکلے اور کسی نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ باقی بد نصیبوں پر کیا گزری، شہزادی مہر نگار کی حفاظت کرنے والے 12,000 سپاہیوں کو عمرو نے روک دیا اور کہا کہ ہم امیر حمزہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ زندہ سلامت ہیں۔ یہ سن کر وہ سپاہی بھی مرزبان کی فوج پر پل پڑے اور مار مار کر ان کا برا حال کر دیا۔
आदि पहलवान का ख्याल ठीक निकला। बहुत से बावर्ची एक तरफ कोरमे और पुलाव की देगें पका रहे थे। आदि ने सबको भगाया और खाने के लिए बैठने ही वाला था कि उसने शहजादा मर्ज़बान को एक तरफ छुपते हुए देख लिया। उसी वक्त अपना ढोल उसके सर पर इस जोर से मारा कि ढोल की झिल्ली फट गई और शहजादा ढोल में बंद हो गया। आदि ने उस ढोल को अपने घुटने तले दबाया और पुलाव पर हाथ साफ करने लगा। उधर उमरू अय्यार को शहजादा की तलाश थी, लेकिन उसका कहीं पता न मिलता था। वो उसे ढूंढता ढूंढता आदि की तरफ आया। वो इत्मीनान से पुलाव खा रहा था और चबाई हुई हड्डियों का एक ऊंचा ढेर उसके आगे लग गया था। उमरू के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, हम तो अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं और तुझे पेट का दोजख भरने के सिवा और कोई काम नहीं। क्या पहलवान ऐसे ही बुज़दिल होते हैं? अच्छा अच्छा, सुन लिया, आदि ने कहा, और आखिर तुम चाहते क्या हो? चाहता हूं अपना सर। उमरू ने जलकर एक दोतड़ी आदि के सर पर मारा और कहा, इतनी देर से औलाद मर्ज़बान को तलाश कर रहा हूं मगर उसका कहीं पता नहीं। मालूम होता है आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। यह सुनकर आदि हंसा और एक बड़ी सी भुनी हुई रान चबाते हुए बोला, इस ढोल के अंदर झांक कर देखो, शायद औलाद मर्ज़बान का पता मिल जाए। उमरू ने ढोल में झांका तो औलाद मर्ज़बान चूहे की तरह दुबका बैठा था। गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला और उसी वक्त रस्सियों से जकड़ दिया। फिर उमरू ने शहजादी मेहर निगार को खुशखबरी दी कि मर्ज़बान पकड़ा गया है। इस काम से फारिग होकर उमरू अमीर हमजा के पास गया। उन्हें अब तक कुछ खबर न थी कि क्या हो रहा है। उमरू ने सारा किस्सा सुनाया तो अमीर ने खुश होकर उसको गले लगा लिया और कहा कि तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। फिर उन्होंने सुल्तान बख्त मगरबी को बुलाया और हुक्म दिया, शहजादी मेहर निगार को इज्जत के साथ नौशेरवां के पास ले जाओ। औलाद मर्ज़बान को भी लेते जाना। बादशाह उसके लिए जो मुनासिब समझेगा करेगा। हमारी तरफ से सलाम करने के बाद कहना कि हम जिंदा सलामत हैं। दुश्मनों ने पहले हमें जहर दिया लेकिन हम बच गए। फिर दुश्मनों ने हमारी मरने की झूठी खबर उड़ा दी। हम हिंदुस्तान के बादशाह लंधूर को भी अपने साथ लाए हैं और चंद रोज तक मदाइन पहुंच जाएंगे। जब सुल्तान बख्त मगरबी चला गया तो उमरू ने हैरत से कहा, क्या आप शहजादी मेहर निगार से नहीं मिलेंगे? नहीं, अमीर हमजा ने जवाब दिया, तुम देखते हो कि जब से हमें जहर दिया गया है पहले जैसी हालत नहीं रही। अब हम हड्डियों का ढांचा नजर आते हैं। मेहर निगार हमें इस हालत में देखेगी तो उसे रंज पहुंचेगा। उम्मीद है मदाइन पहुंचते पहुंचते हमारी सेहत दुरुस्त हो जाएगी, तब हम मेहर निगार के सामने जाएंगे। तुम अब मेहर निगार के पास जाओ और उसे तसल्ली दो, बल्कि बेहतर यही है कि सुल्तान मगरबी के साथ तुम भी मदाइन चले जाओ। अकलीमू ने जब यह सुना कि उमरू भी मदाइन जा रहा है तो वो फौरन उसके पास आया। उमरू ने उसे देखते ही आंखें निकाली और बिगड़ कर कहा, आइए तशरीफ लाइए, जरूर कोई काम मेरे सर पर लादने के लिए आए होंगे। हाँ, काम तो है, और वो ये कि नौशेरवां के खजाने में एक खास दवा मौजूद है। उसे अनोश दारू कहते हैं। अगर तुम किसी तरह 3 तोले अनोश दारू हासिल कर लो तो बहुत अच्छा हो। उसके इस्तेमाल से अमीर हमजा की खोई हुई सेहत जल्द वापस आ जाएगी। आखिर आप तबीब किस बात के हैं? उमरू ने झुंझला कर कहा, टांगे तांगे की दवाओं से तो आप इलाज करते हैं। आज अनोश दारू की फरमाइश हुई है, कल किसी और दवा का नाम बता देंगे, परसों कोई और दवा। क्या आपने मुझे घन चक्कर समझा है? उमरू की बातें सुनकर अमीर हमजा और लंधूर खूब हंसे और अकलीमू बेचारा शर्मिंदा हुआ। मुकबिल वफादार ने अकलीमू से कहा, आप उमरू की बकवास पर रंजीदा ना हो, ये अनूश दारू जरूर लाएगा। सुल्तान बख्त मगरबी जब शहजादी मेहर निगार और औलाद मर्ज़बान को लेकर मदाइन के करीब पहुंचा तो नौशेरवां खुद उसके इस्तकबाल को आया और बेटी को गले लगाया। मगर जब अमीर हमजा का पैगाम सुना तो दिल में सख्त खौफ ज़दा हुआ और औलाद मर्ज़बान की तरफ हिकारत की निगाह से देखकर कहने लगा, तुमने अपने दादा शहनशाह की काउस के नाम बदनाम किया। जरा गैरतमंद होते तो इस हाल में मेरे सामने आने के बजाय वहीं कट मरे होते। अब बेहतर यही है कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ और फिर कभी मुझे अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना। इधर तो ये गुफ्तगू हो रही थी और उधर उमरू अय्यार ने एक बुढ़े देहाती किसान का भेस बदला और शहर मदाइन में दाखिल होकर सीधा एक कसाई की दुकान पर पहुंचा। उसने 2 खोटे सिक्के उसके आगे फेंके और कहा, मुझे अनूश दारू चाहिए। किसाई हैरत से उमरू को देखने लगा। उसने कभी अनूश दारू का नाम भी न सुना था और फिर खोटे पैसे देखकर समझा कि कोई पागल है। उसने पैसे उठाकर उमरू के हाथ पर रखे और कहा, बड़े मियाँ, अनूश दारू मेरे पास नहीं है, किसी और दुकान पर जाओ। उमरू वहां से बनिए की दुकान पर गया। उसने भी यही जवाब दिया।
پھر ایک کنجڑے کے پاس پہنچا، اس نے بھی ٹال دیا۔ غرض یہ کہ شہر بھر میں پھرا، یہاں تک کہ گلی کوچوں کے شریر بچے تالیاں پیٹتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئے۔ جدھر جاتا یہی آواز آتی، بڑے میاں انوش دارو، بڑے میاں انوش دارو۔ اب تو امرو واقعی پاگل ہو گیا۔ جو شخص بھی اسے انوش دارو کا نام لے کر چھیڑتا اس کے پیچھے دوڑتا، دل ہی دل میں اکلیموں کو بھی کوستا جاتا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی امرو نہیں۔ وہ اسی طرح مدائن کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا کہ کسی نیک دل شخص نے اس کے کان میں کہا، بڑے میاں انوش دارو بڑی قیمتی دوا ہے اور صرف بادشاہ کے ہاں سے ملے گی۔ اس کے محل کے باہر ایک زنجیر لٹک رہی ہے، جا کر اسے ہلاؤ، بادشاہ فوراً تمہیں بلائے گا۔ اس سے درخواست کرنا، امید ہے تمہیں انوش دارو مل جائے گی۔ امرو نے محل میں جا کر اس زور سے زنجیر کو جھٹکا دیا کہ ایک زلزلہ سا آیا۔ نوشیروان اور اس کے درباری گھبرا کر باہر نکلے، دیکھا کہ ایک بڈھا دیہاتی کھڑا ہے۔ نوشیروان نے کہا، کیا بات ہے، تم پر کس نے ظلم کیا؟ امرو نے جھٹ وہ کھوٹے سکے بادشاہ کے آگے پھینکے اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ پیسے سنبھالیے اور مجھے 3 تولے انوش دارو دلوائیے۔ میرے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، طبیب کہتا ہے کہ اس کا علاج صرف انوش دارو سے ہوگا۔ میں نے شہر میں سب دکانیں دیکھ ڈالی، کسی نے انوش دارو نہیں دیا، اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر نوشیروان اور اس کے درباری بے اختیار ہنس پڑے۔ ایک وزیر نے وہ کھوٹے سکے اٹھا کر امرو کو دیے اور کہا، بادشاہ سلامت تمہیں مفت انوش دارو دے دیں گے، یہ پیسے واپس اپنے پاس رکھو۔ نہیں جناب، میں غریب ضرور ہوں مگر مفت خورا نہیں۔ امرو نے سر ہلا کر کہا، یہ پیسے تو آپ کو رکھنے ہی پڑیں گے۔ نوشیروان ہنسا اور کہنے لگا، ہمارے ملک میں کیسے سادہ دل آدمی بستے ہیں، اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کھوٹے سکے میرے کسی کام کے نہیں، لیکن ہم اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے، اس لیے یہ سکے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد نوشیروان نے خواجہ بزرج مہر سے کہا، آپ اس کسان کو ہمارے خزانے میں لے جائیے اور 3 تولے انوش دارو دے دیجیے۔ خواجہ بزرج مہر کسان کو خزانے میں لے گئے، سونے کے بنے ہوئے ایک ڈبے کو کھول کر اس میں 6 تولے انوش دارو نکالی، 3 تولے کسان کو دی اور 3 تولے اپنی جیب میں رکھی۔ دراصل وہ علم نجوم سے معلوم کر چکے تھے کہ امرو کسی دن انوش دارو لینے آئے گا، لیکن امرو جب کسان کے بھیس میں آیا تو بزرج مہر اسے پہچان نہ سکے۔ صندوق بند کر کے بزرج مہر چلنے لگے تو کسان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، وزیر ہو کر چوری کرتے ہو؟ یہ انوش دارو جو تم نے اپنی جیب میں رکھی ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ ابھی جا کر بادشاہ سے کہتا ہوں۔ بزرج مہر کا خون خشک ہو گیا، اسی وقت انوش دارو نکال کر امرو کے حوالے کر دی اور دربار میں آئے۔ ادھر بختک کے دل میں خود بدھ ہو رہی تھی، وہ جانتا تھا کہ بزرج مہر نے امیر حمزہ کی خاطر انوش دارو ضرور نکالی ہوگی۔ اس نے نوشیروان کے کان میں کہا، مجھے یقین ہے کہ خواجہ بزرج مہر نے انوش دارو زیادہ مقدار میں نکالی ہے، کچھ کسان کو دی ہوگی اور باقی اپنے پاس چھپا لی ہوگی۔ یہ سن کر نوشیروان کو غصہ آیا، حکم دیا کہ بزرج مہر کی تلاشی لی جائے۔ بختک نے تلاشی لی مگر انوش دارو ہوتی تو ملتی۔ تب بادشاہ بختک پر ناراض ہوا اور جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ اس نابکار کو 10 کوڑے لگاؤ، اس نے بزرج مہر پر چوری کی تہمت لگائی ہے۔ ادھر تو بختک پر کوڑے برس رہے تھے اور ادھر خواجہ بزرج مہر دل ہی دل میں امرو کی عقل مندی پر اش اش کر رہے تھے۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ کسان کے بھیس میں امرو عیار ہی آیا تھا۔ اب ہم خاقان چین بہرام کا کچھ حال بیان کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امیر حمزہ جب 3 جہاز لے کر ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے تھے تو سمندر میں طوفان آ گیا تھا اور بہرام کا جہاز غائب ہو گیا تھا۔ 6 مہینے تک یہ جہاز سمندر کی لہروں پر بھٹکتا رہا۔ اس عرصے میں بہت سے سپاہی مر گئے اور جو باقی بچے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ بھوک اور پیاس کے مارے ہڈیاں نکل آئی تھیں اور کپڑے پھٹ کر تار تار ہو چکے تھے۔ 6 مہینے بعد ان کا جہاز خود بخود خشکی پر آن رکا۔ معلوم ہوا کہ یہ سندھ کی کوئی بندرگاہ ہے۔ بہرام اپنے آدمیوں کو لے کر جب شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور ان مصیبت زدہ سپاہیوں کو کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے مہیا کیے۔ چند روز کے اندر اندر ان لوگوں کے تن بدن میں جان آ گئی۔ اب بہرام یہاں سے چل کر ایک اور شہر میں پہنچا۔ اس شہر میں برگد کا ایک بہت پرانا اور گھنا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے لکڑی کی چوکی اور بہت بڑی کمان اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی رکھی تھی۔ بہرام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کمان اور اشرفیوں کی تھیلی کس لیے رکھی ہے؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ اس شہر کے حاکم کا نام سرکش ہندی ہے
اور اس کا بھائی کوہ لخت ہندی بڑا زبردست پہلوان ہے۔ یہ کمان اسی نے رکھی ہے اور چیلنج دیا ہے کہ جو شخص اس کمان کو کھینچے 1000 اشرفیوں کی تھیلی یہاں سے اٹھا لے۔ بہرام نے ہنس کر کہا، ایسی ایک کمان کیا میں 10 کمانیں کھینچ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے کمان اٹھا لی اور اس زور سے کھینچی کہ وہ دوہری ہو گئی۔ تماشائیوں کے ٹھٹ لگ گئے اور ہر شخص نے بہرام کی طاقت دیکھ کر دانتوں میں انگلی دبا لی۔ کسی آدمی نے سرکش ہندی کو بھی خبر پہنچائی کہ ایک اجنبی شخص شہر میں آیا ہے اور اس نے اپنے زور بازو سے کوہ لخت ہندی کی کمان دوہری کر دی ہے۔ سرکش ہندی یہ سن کر حیران ہوا، فوراً اپنے سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کیا اور انہیں ہدایت کی کہ جس آدمی نے کمان موڑی ہے اسے عزت کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی بہرام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سرکش ہندی نے اپنے تخت سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور پوچھا، کیوں صاحب، یہ کمان آپ نے ہی کھینچی تھی؟ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 3 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔